اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، نور ہدایت دینی تعلیم کی جانب سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین کرام، شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی عورت غیر مردوں کے سامنے ہنسے، اس کے بارے میں وہ کیا فرما رہے ہیں، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ تو اس سے پہلے چلتے ہیں اپنے استاد ٹاپر کی طرف کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میری گزارش ہے، جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اس کو فوری سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کو بھی دبائیں، اور تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی جائے، اور اس کو شیئر بھی کیا کریں، اپنے کمنٹس بھی دیا کریں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ تو اس کے بارے میں میرے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ ان کی حدیث مبارکہ ہے جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی عورت خوشبو لگا کر غیر محرم مردوں کے سامنے اس طرح سے گزرے کہ اس کی خوشبو ان کو آئے تو وہ عورت زانیہ ہے۔ تو اسی بارے میں ہی حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں۔ وہ پہلے کچھ ذکر کرتے ہیں اپنے بارے میں، اللہ کے شکر ادا کرنے کے بارے میں، پھر وہ آگے اس کے بارے میں فرماتے ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ میری عمر چھوٹی تھی، میں اپنے والد کے ہمراہ عید پڑھنے جا رہا تھا، لوگوں کی بہت بھیڑ تھی، اس لیے والد نے مجھے نصیحت کی کہ دیکھو بیٹا، میری انگلی نہ چھوڑنا ورنہ رش میں گم ہو جاؤ گے۔ لیکن راستے میں میں نے والد سے انگلی چھڑا لی اور کھیل کود میں مشغول ہو گیا۔ کھیل سے فارغ ہو کر والد کو نہ دیکھ کر رونے لگ گیا۔ اتنے میں والد صاحب بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں آ گئے، اور انہوں نے میرے کان کھینچتے ہوئے جھڑک کر کہا، نہ سمجھ، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میری انگلی مضبوطی سے پکڑنا، لیکن تم نے دھیان نہ دیا، میرا کہنا نہ مانا اور پریشانی ہوئی۔ تو پھر ایک اور واقعہ بڑی عمر میں فرماتے ہیں کہ میں بڑی عمر میں اس واقعہ کو سنا کر لوگوں کو نصیحت فرماتا تھا کہ اگر تم دنیا کی بھیڑ میں شامل نہیں ہونا چاہتے تو کسی نیک بندے کا دامن تھام لو، ورنہ پریشانی میں ٹھوکریں کھاتے رہو گے۔ جو بزرگوں کا دامن چھوڑ دیتا ہے وہ یوں ہی بھٹکتا رہتا ہے۔ ایک اور موقع پر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاؤں میں جوتا نہ تھا اور نہ نیا لینے کے لیے میرے پاس پیسے تھے، میں ننگے پاؤں جا رہا تھا، دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ خدا نے میرے نصیب کیسے لکھے ہیں کہ مجھے جوتا بھی نہیں دیا۔ اسی حالت میں چلتا چلتا میں کوفہ کی جامع مسجد میں جا پہنچا۔ وہاں ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہ تھے، تو یہ دیکھ کر میں فوراً خدا کے حضور سجدہ میں گر گیا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ اے رب العزت، اے میرے اللہ، تو نے مجھے پاؤں تو دیے ہیں۔ صاحب دل انسان دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے۔ جو شخص دوسروں کی پریشانی پر بے چین نہ ہو، اس کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے۔ برے کام کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ ظالم اور ناشکرے کی دولت ضائع ہو جاتی ہے، اور شکر گزار دونوں جہان کی دولت سمیٹ لیتا ہے۔ عدل و انصاف سے ملک کو ترقی اور استحکام ملتا ہے، جبکہ ظلم و ستم سے ملک کی تباہی ہو جاتی ہے۔ نصیحت سو غور سے سننا چاہیے، اس میں نصیحت کرنے والے کو کم اور سننے والے کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ انسان وہی ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ انسان وہی ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ جو دوسروں کی ہمدردی اور خیر خواہی نہ کرے وہ انسان کے لیے عار ہے، اس سے پتھر اور درندے بہتر ہیں۔
ظالم جب تک ظلم نہ چھوڑ دے اس حق میں بزرگی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اندازہ لگا لو ظلم کتنا برا ہے۔ دنیا بے وفا ہے اور انتہائی ناقابل اعتبار ہے۔ اس سے وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جو مخلوق خدا کو راحت اور سکون دیتا ہے، جسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور مخلوق خدا پر رحم و کرم کرنا ہی آخروی کامیابی کی ضمانت ہے۔ عقل مند کے قریب دنیا کی مضبوط عمارتیں کچھ نہیں ہوتی، اس سے موت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان کو دیکھ کر خوف آتا ہے کہ جب ان کو بنانے والے نہ رہے تو ہم کیسے رہیں گے۔ بادشاہوں کی ناراضگی کے سبب حق گوئی کا فریضہ چھوڑ دینا اہل حق کا شیوا نہیں۔ جس کی بیوی غیروں کے سامنے ہنسے تو سمجھ لیں اس کا مرد کہلانے کے قابل نہیں۔ تو ناظرین اکرام، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بچپن کے واقعات، اپنے جوانی کے واقعات سے ہمیں جو سبق دیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین والآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔